پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وعلی اہل بیتہ واصحابہ واولیاءہ دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، اللہ کرم فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم انشاءاللہ آج چلتے ہیں درود و سلام کی برکتیں اور توبہ کی حقیقتیں۔ اب کچھ حصے سمجھو باقی ہے، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سارے حصے جو پارٹس ہے وہ تمام کو جمع کر کے ایک یادی میں رکھیں۔ کبھی رمضان شریف ہو، کبھی کوئی مبارک مہینہ ہو، کبھی ربیع الاول شریف ہو، ربیع النور، کبھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہو 11ویں شریف، کبھی شعبان کی بڑی رات ہو، کبھی محرم کے 10 دن ہو۔ ان تمام دنوں میں جو ہے خود اپنے گھر میں ایک مجلس بنائیں اور ایک پروگرام، 2 پروگرام، 3 پروگرام دیکھا کریں۔ خاص تو میں یہ تمہیں چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں خاص دیکھا کریں۔ اس سے کیا ہوگی؟ درود و سلام کی برکتیں بے شمار ملے گی۔ رمضان شریف اور شعبان مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جو میں نے کہیں ایک جگہ حدیث پڑھی ہے کہ ایک درود کا ثواب 700 درود تک ہے۔ اور رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی روزدار ہوتا ہے، نفس ایک دم کمزور ہوتا ہے، روح تازگی میں ہوتی ہے۔ پھر ہم توبہ کے بیانات سنیں، درود و سلام کے بیانات سنیں تو ہماری روح کو اور تازگی ملتی ہے، ایک پاورس ملتا ہے۔ اور اسی دوران سمجھو کہ ہمیں اللہ کے حکم سے کچھ رونا آ گیا، اگر اس کا کرم ہو گیا تو سمجھو ہمارا یہ سننا سنانا کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ دنیا میں 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت مقبول ہے، اور وہ 2 قطرے، ان 2 قطروں کا ذکر جو کیا ہے، ان ذکر میں پہلا قطرے کا نام لیا، اس کو پہلا نمبر دیا، اور وہ ہے
خوف خدا سے روئے ہوئے آنسو، پھر جو ہے قربانی کا خون کا قطرہ، چاہے وہ شہید ہو جائے یا ہم قربانی کریں کوئی جانور کی، اس خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے۔ مگر ان دو قطروں کی جب بات آئے تو ان میں سب سے پہلے اگر ذکر اللہ نے کیا تو توبہ میں رونے والے آنسو، خوف الہی میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو اللہ نے پہلا ذکر کیا، اور وہ بھی اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا نے فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے انشاءاللہ تعالی مجھے اور تمہیں، کیا ہمارا دین تو دین ہے، سبحان اللہ، بس ایک طریقے سے چل جائیں تو زندگی زینا سب کچھ عبادت ہی عبادت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں پانی کوئی کھڑے کھڑے گھٹ گھٹ پی لے تو کوئی پانی پینا نہیں ہے، یہ ایسے پانی پینا تو سائنس بھی اس کو روک رہا ہے کہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہی بات میرے آقا نے کئی صدیوں پہلے کی اور کہا پانی بیٹھ کر پیو، 3 گھوٹ سے پیو، 3 سانس میں پیو، اور پھر الحمدللہ کہو۔ کتنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس زمانے سے روک دیا ہمیں۔ اب اس طرح سے اگر ہم پانی پیتے ہیں تو ثواب بھی ہے، صحت کو شفا بھی ہے، اور اللہ کی حمد بھی ہے۔ تو اکثر دیکھا جائے تو مذہب دین مصطفیٰ، دین اسلام ہمارا ایسا ہے کہ ہر جگہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، بس عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اپنے آپ کو حضور کی محبت، حضور کی شریعت میں، اسلام کے دائرے میں ڈھانچ لو، وہی زندگی ہے، اور وہی زندگی کی ہر لمحہ ہماری عبادت ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں اطاعت رسول اللہ، کیا سنتوں پر عمل کرنا سیکھو، اور خوف اللہ کا اپنے دل میں رکھو۔ تو ہمارا ماشاءاللہ 62 تک تو میں نے سنا پہنچ گئے ہیں ہم، اور اللہ سے امید ہے کہ 100 تک جائیں گے یا اس سے آگے بھی چل سکتے ہیں، درود و سلام کی برکتیں اور توبہ کی حقیقت میں۔ تو یہ خاص آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ جو سمجھدار مرید ہے، طالب ہے، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور کوئی آدمی اگر میرا یہ پروگرام دیکھتا ہے تو میرا بھائی، میری بہن، میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا رمضان المبارک میں خاص اس پروگرام کو دیکھا کرو، اس لیے کہ ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے اور روح تازگی میں ہوتی ہے، روح کو اور پاور ملے گا، اور اگر اللہ کا کرم، حضور کا کرم، حضور کے صدقے میں اگر ہمیں رونا آ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام رہے گا، بہت بڑا انعام رہے گا۔ تو درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اور درود و سلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہی پڑھتے ہیں، درود و سلام تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی پڑھتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز، کیا درخت، پہاڑ، پتھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم اس بات پر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری عمر 10-12 سال یا 9 سال، کتاب میں آیا ہے، گناہوں کے پہاڑ اور بخشش کا سیلاب اور سیلاب مغفرت، 2 کتابوں کے اندر، اور ہماری کتاب فیضان درود و سلام کے اندر بھی شہادت الدارین میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو مولا کائنات ہماری مولا پاک حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں، کبھی کبھی مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا
साथ अपनी उंगली मुबारक मुझे पकड़ाते और मैं आप सरकार की उंगली मुबारक पकड़ के चलता। और हम कभी कभी मदीने के शहर से बाहर जंगलों की तरफ जाते हैं तो आप फरमाते हैं मुझे कभी कभी दाएं बाएं तरफ से आवाज़ आती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं कभी यूँ देखता तो वहाँ से आवाज़ आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कभी इधर से आवाज़ आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा जाने करीम हमारे आका जाने जाना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। एक मर्तबा तो सरकार का ये मोड़ बन गया समझो हमारी भाषा में। मौला कायनात फरमाते मेरी तकदीर जाग गई तो आपने मेरे उंगली को झंझोड़ कर कहा, अली तुम जानते हो ये मुझे कौन सलाम करते हैं। और देखो आज तो दूर से सलाम की आवाज़ आ रही है। एक नुक्ता मैं दे रहा हूँ आपको अगर दिमाग में आए तो। कहने वाले नबी पाक अम्बियाओं के इमाम फरमाते देखो आज तो मुझे कोई दूर से आवाज़ आ रही है, सुनने वाला वलियों का इमाम। कहने वाले नबियों के इमाम इमामुल अंबिया और सुनने वाला औलियाओं के इमाम जिनके दर से विलायत निकल इमामुल औलिया। क्या शेर खुदा। राज की बात मैं बता रहा हूँ, एक राज की बात। हुजूर ने फरमाया अली सुनते हो आज कुछ दूर से आवाज़ आ रही है। आपने फरमाया जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अच्छा आओ तुम्हें दिखा भी दें। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया तो सही हाँ मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। आपने फरमाया आओ हम तुम्हें दिखा भी दें। तवज्जो से सुनिएगा, दो तीन लफ्ज़ों की बात।